ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 23 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 42 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کو کور کریں گے، اور یہ 3 آیات اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کی متقاضی تھیں کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کے لیے. میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات. اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے. عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع. جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے،
اور مشرقین 2 مشرقیں اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں. تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات. تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک. ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات. اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات. وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی. لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھیں ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. یہ کوئی عام آیات نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے. امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا. وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث ہیں. اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں. وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ. اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر.
صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول، کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے، لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے۔ واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، میں نے چند احادیث بیان کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آنورڈ۔ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو، تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے، مغرب کے فوراً بعد ہی۔ پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد، تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ، اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی، کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں تو مصلی کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر۔ آج کل تو اسمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد کچھ کریٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے، جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے
جو بیسیکلی 3 مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان 3 عقائد کی تجدید ہے اس کے اندر. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کرنی ہے. ظاہر ہے موت ہی ہے نا، نیند. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں. تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں. سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتا ہے. اچھا، پھر صحیح بخاری میں جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا. کیونکہ موت اور نیند یہ دونوں بہنیں ہیں. تو رات کو مرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اڑتا ہی نہیں صبح. تو رات کو سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریپیٹ کر لیں. اگر دن میں کوئی غلطی سے زبان سے کلمات نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا ایمان دوبارہ سے رینیو کروا لیں. اور وہی یہ دعائیں ہیں: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ ساری ایمانیات ہیں. اس کے بعد دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 3 آیات ہیں جی، ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. کچھ اس میں مضمون ہیں جو مشکل ہیں، میں اس کو کور کروں گا اللہ کی توفیق سے. تو اپنے مصحف اپنے سامنے رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے. اب چونکہ سورۃ البقرہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور جب بھی صورتیں کنکلوڈ ہوتی ہیں اپنی اینڈنگ کی طرف جاتی ہیں تو اکثر اوقات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بیان فرماتا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں. یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیہ دیا ہے. یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں. مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں نا ان سے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں. یعنی جو وسوسہ دل میں آیا، گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز، کوئی شیطانی بات، جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریکٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دیا ہے. اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے، ٹاپ آف دا لسٹ 2 کتابوں کے اندر ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی، کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو آ گیا
کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے، حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں، اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے، پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی۔ میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے، کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ رزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو، اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا، پکڑ فرما لے گا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا، دل میں ریاکاری کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا جائے یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے، ریاکاری والا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے، برے اعمال کے بارے میں نہیں۔ برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہی ہے، یہ نیک اعمال کے بارے میں، کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ اگرچہ نکاح کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہو پیورلی میرے لیے ہو۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتاً اللہ کی نیت ہو، برے عمل کا تو لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ انہی احادیث کو لوگ مس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی، اور کہتے ہیں جی نیت تو ہماری اچھی تھی، اگرچہ کام برا کر دیا، بندہ مار دیا، خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ نہیں، تو میری اس کے اوپر پہلے سے ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان اسلام، جو یہ آپ کو پتہ ہے سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پہ میں نے یہ ساری پھر چیزوں کو بریف بھی کیا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ نیک عمال کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نیک عمل اچھی نیت سے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا تو اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر زیرو سے ملٹیپلائی، ختم۔ اسی کو سپورٹو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل خوبصورت ہے، مال اللہ کی راہ میں کوئی خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت کسی اور چیز کی ہے، تو اللہ نے دل کو دیکھنا ہے، اور پھر اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کو سپورٹو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید، ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی تیرے لیے دے دی۔ واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر، علم سکھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں، قاری کہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی 10 دمیں لگی ہوں اور آگے بھی 10 دمیں لگی ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیا۔ تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تو نے کیا تھا، تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو جو موقع بھی تھا، جس جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں وہاں خرچ کیا، غریبوں پہ بھی خرچ کیا، مسجد کے اوپر بھی لگا دیا، مدارس کے اوپر بھی لگوایا، اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے، مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی۔ آج کے دور کے اعتبار سے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہے، تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں، ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نامہ مال میں گرچہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، بندوں کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے، میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے، تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سر یہ 3 مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لے آئے۔ کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے، ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں: شہادت، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی۔ ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا سا تب بھی برباد۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا۔ اب مجھے بتائیں دکھلاوے کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ ہاں چلے چند ایک لوگ پڑھتے ہوں گے شاید، جس طرح وہ ہمارے قریبی دوست بتانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب، ان کی پالیسیز سے 1000 اختلاف، لیکن ایک دیندار آدمی تھا، تو نمازی بڑا پکا تھا وہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے لیاقت باغ آنا تھا، کہتے ہیں میری ڈیوٹی اس وقت میں نیا آفیسر بھرتی ہوا تھا، پھر تو خیر وہ 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے، تو کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی تھی کہ صدر صاحب کو آپ نے وضو کروانا ہے نماز عصر کے لیے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے پانی آپ کے لیے گرم کر کے رکھا ہوا ہے، سردیاں تھیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا مجھے پتا تھا نماز عصر کا ٹائم ہے تو میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے نماز کا ٹائم ہوا تو اب چونکہ صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ بغیر وضو کے ہی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر پتہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کا کہ یہ تو کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، جا کے کھڑے ہو۔ جس طرح یہاں پہ کئی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں
تو اسی طریقے سے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کو نماز جنازہ آتا ہے، نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، وہ دنیا داری کے طور پہ۔ تو مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، تو پھر شرک کیسے آ گیا؟ یعنی اللہ کے ساتھ نیت بھی کسی نے کر لی کسی اور کی۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا سجدہ لمبا کر دے، تو سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ریاکاری میں آ جائے گا۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک۔ بڑا ایک جلی شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک تو کسی کو نہ ٹھہرانا، لیکن جو اللہ کے لیے اعمال کر رہے ہیں نا اس کی جزا مخلوق سے بھی ڈیمانڈ کرنا، ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوں گے، آمین۔ اچھا جی، اب آ جائیں دوسرے معنی کی طرف، وہ ہے دل میں محکم خیال لانا گناہ کا، برائی کا۔ تو اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جو عضو ہے نا اس کی برائی کا ذکر کیا اور نفس کا بھی ذکر کیا۔ اگر کسی نے برائی کا خیال جان بوجھ کر اپنے جی میں لا کر اس سے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتا اس کا، لیکن اللہ کے حضور اس کی گرفت ہوگی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی، سورۃ الانبیاء میں آیا نا، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں، یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کو۔ لیکن اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی وسوسے وہ ہوں گے جو خود بخود آ جائیں، جو جان بوجھ کے لائے جاتے ہیں نا وہ سر اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا بھی ہے، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جو سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لی ہے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری رحمت میرے عرش پہ، میں نے اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ برابر بھی ہوتی نا تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دل میں جناب وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان۔ شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا۔ اسی کو سپورٹیو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں۔
تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے، تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے۔ ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے جو کرامن کاتبین ہیں کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو، کیے بغیر ہی ارادے کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے فرشتے کو، اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے۔ 10 تو ملنا ہی ہے نا، جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے اسے 10 دی جائیں گی، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نمازیں تو 5 پڑھی جائیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو کیونکہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے، اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے برائی کو جو چھوڑا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ ہے وہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے، یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اور جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھنا، نیکی کے بدلے 10، برائی کے بدلے 1۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان، چونکہ شیطان جنات میں سے ہے نا، جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا مطیع کر دیا، اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے، یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے دلاتا ہے، جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو، اور نماز کے سوا بھی، اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی، تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے، اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو۔ اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا، بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس۔ یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا، چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ باقی یہ خیالات آنے کی کئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں۔ پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی اذان کی آواز سنو، مسجد کی طرف چلو، وضو کرو گے، اس کے بعد سنتیں ادا کرو گے، پھر کہیں دماغ آہستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا۔ اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے، اور نماز سلام پھیرتے بھی آپ فون سن رہے ہیں، تو تسی پھر کھیت مٹی پڑھنی ہے نماز، پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا۔ اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ظاہر ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ
ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسوسے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت کے ہی ایک محاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا، تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو، اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ذرا جنگ کی تو ٹینشن ہی ایک علیحدہ ہے نا سر. ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خشوع سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو ظاہر ہے ایک حالت جنگ میں ہے. اس لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے. اور دیکھیں آپ سورہ نساء میں ہے کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا. خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف، تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لعنت ہے. اور فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو. باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا. اب آلموسٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنا ضروری تھی. میں نے اس لیے یہ پورا لیکچر 42 صرف ان آیات کے اوپر رکھا تھا، اور خصوصاً اس میں یہ جو چند ایک ٹاپکس ہیں. باقی تو اب صرف ترجمہ ہی ہم کور کریں گے تو وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ 83A اور 83B. شیطانی وسوسے اور ان کا علاج 83A ہے، اور 83B ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. آج مال نہیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اب آ جائیں ان آیات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرمانا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر وہ یاد کریں آیت لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں. طویل خاص میں تو صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر. رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے. یہ بڑی باریک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا ہے، کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا. یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب نبی الاسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر، اور اہل ایمان بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر
اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو عقیدہ توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا۔ آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پیغمبروں پہ ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ بڑی تین کیٹیگریز وہی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ برابر کا ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ میں آیات آئی تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی، اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دیں، جس طرح کہ جیوز نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہیں۔ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی۔ اور وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے۔ یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آ گیا۔ تو یہ تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور یہ اللہ ہی ہے، یقین کریں، جو جج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا، کسی کا ذہین ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں ظاہر ہے ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے 70 حاصل کیے، یہ ناکام ہے۔ اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی، اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے، اگرچہ 70 سے کم ہے لیکن اس کی 100/100 ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ ہے، گیون سرکمسٹانسز، جو ماحول دیا گیا، کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں، ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے تھے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا معاملہ ہے کہ جی ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں، جی بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا جی، ٹائم سارا تو دنیا نو لایا، ٹائم تو کتوں لبے، فوٹو کاپی ہوندی ٹائم دی۔ تو دنیا داری میں وہ فل تیز، آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا، اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو بالکل ہی سیدھا سا، سمجھ ہی کوئی نہیں لگی۔ تو وہ اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں۔ لہا اس کے لیے، علیہا اس پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آمین۔ اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، تو اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزرے، ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا، وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ اور قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے، جو سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں، ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین۔ ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دینا۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی، یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں، ان کے اوپر تو خیر 1 گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی، میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی، باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا، یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی یہ آیات۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیاں جو اس میں آیا نا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ نہیں ڈالنے، تو وہ کئی ایک بوجھ تو حضور کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے۔ وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے، واپسی پہ آ کے صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے۔ میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی، جہاں مرضی میرے امتی نماز ادا کریں۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، یعنی جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لا کر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی، وہ راکھ ہو جاتا تھا، تاکہ یہ چیز انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان
کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا. تو ویسے یہ پابندی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی، لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں پھر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، اس کے اوپر سرزنش بھی ہوئی، 60 آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے دنیا کے مال کی وجہ سے. اور اس سرزنش کا فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جنگ ہارے نہیں ہیں، ڈسپلن کبھی اپنا لوز نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور یرموک بھی دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اور وہاں تو پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگنے والے ہیں. تو پہلے ہی ذرا اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کے سارے معاملات ہونے چاہیے. تو یہ میرے بھائیو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو 43 نمبر کلاس ہے وہ سورہ آل عمران کو ہم سٹارٹ کریں گے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. پچھلی جو 9 سالوں کے اندر ہماری قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ آلموسٹ 20 لیکچرز کے اندر مکمل ہو گئی تھی. اور میں نے کہا تھا اس دفعہ ہم ذرا تیزی سے کور کریں گے، لیکن اس دفعہ ڈبل لیکچرز آلموسٹ لگ گئے. یہ آج 42 نمبر لیکچر ہے، اس میں سے آپ 6 وہ نکال دیں جو قرآن کے تعارف والے ہیں تو پھر بھی یہ 36 لیکچرز تو آلموسٹ لگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے ویڈیوز کے اندر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری تفسیر جو قرآن کی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کسی اعتبار سے تشنگی باقی نہیں رہے گی کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس تھے جن کے اوپر سمجھ نہیں آتی تھی. اس کے اوپر ظاہر لوگ تو ویسے سرسری گزر جاتے ہیں. اب یہ جو اتنی مشکل آیت تھی جس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. آپ پرانے بزرگوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی تفاسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو ان آیات کو اس طریقے سے ہی یعنی آگے پیچھے کر گئے کہ جیسے یہ کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جائے. حالانکہ یہ سب سے ڈینجرس مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ دل کے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے یہ جو اتنا بڑا ایک دعوت کے حوالے سے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ قرآن حکیم کی یہ تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.